السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں انسان بننے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا اور سکھایا۔ دور فتن جو ہے یہ چل رہا ہے، ہمارا جو یہ دور ہے، اور یہ 2021 کی جو ہے صدی، یہ نیا سال جو 2021 کا شروع ہو گیا ہے، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ تیر چلاتے ہیں، کچھ تکے بھی چلا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تیر نہیں صحیح لگتا، اور کئی دفعہ کچھ لوگوں کا تکا بھی لگ جاتا ہے اور وہ بڑے سپر ہٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ کوئی تکے چھوڑنے والی شخصیت نہیں ہے، وہ یہودیوں کے بہت ہی بڑے عالم، ان کے جو ہیں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں جو ہیں وہ بڑے معروف علماء کرام ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے، جن کا نام لیں تو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ فلاں جگہ پر آنے والے ہیں، تو انویٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لاکھوں لوگ خود ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یا مرحوم خادم حسین رضوی تھے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اب جو ہے نا اب بابا جی آ گئے ہیں، تو چاہنے والے بھی ان کے اور جو تھے وہ چسکا لینے والے کہ چلو بابا جی کی گالیاں سن لیں، تو اس طرح کے لوگ بھی، جمع غفیر جو تھا وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ تو یہودیوں میں بہت بڑا نام ہے ایمون اسحاق، ہامون یا ایمون، اس طرح سے وہ عبرانی اور عربی میں اس طرح تھوڑا سا تلفظ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کی ہیں 2021 سے لے کر 2030 تک، جو کچھ دنیا کا نقشہ ہوگا اور کیا کیا اس میں ہوگا۔ تو بات انہوں نے کی ہے اس کے اپنا اقوام متحدہ کے حساب سے کہ جو یو این ہے یہ کیا کیا کرے گی، اور یہ پاکستان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ کو چلانے والا، یو این کو چلانے والا پیچھے اسرائیل ہی ہے۔ سارے تانے بانے، ساری ڈوریں جو ہیں وہ کٹ پتلیوں کی، ان سب کی جو ہے وہ اسرائیل اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس نے یہ ڈائریکٹ تو نہیں کیا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں کہ یہودی ایسا کریں گے، لیکن اس نے اس انداز سے بات کی کہ دل تھام کے بیٹھیں، غور سے سنیں، لمبا سانس لے لیں، جی میں بتانے والا ہوں کہ یو این جو ہے وہ کیا کرنے والا دنیا میں۔ تو سمجھنے والا سمجھ ہی جاتا ہے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کہنا تھی نو تے سمجھانا نو نو، کہ اصل میں وہ یہ دنیا کو بتانے والا تھا کہ اب ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ہم کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے پوری دنیا میں۔ تو جو مین چیزیں خاص اس نے بتائی ہیں، ایک تو آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، مزید کنٹرول کیا جائے گا، اور یہ شروع سے ہی ہے یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کرونا میں بھی یہ مختلف تھیوریز یہ آئیں سامنے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وسائل جو ہیں یہ کم ہیں، تو اس لیے اتنے لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں، اور جو یہ کرونا سے مرنے والے بھی بیمار تھے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، یا بوڑھے لوگ تھے کہ جن کو یہ لوگ ناکارہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں یہ جو ہے خوراک کا ہی جو ہے یہ اجاڑا کر رہے ہیں، تو ان کو مر جانا چاہیے۔ تو جو بچیں گے وہ صحت مند، تندرست، ہٹے کٹے، جو ہمارے لیے جو ہے مزدوری کا کام کر سکیں گے۔ تو ان کے جو ہے فلسفہ یہ جو ہے کہ دنیا کی آبادی جو ہے اس کو کم کر کے 1.5-1.25 کروڑ ارب تک، اتنی جو 7 ارب ہو گئی ہے پاپولیشن، تو جو بہت زیادہ دنیا کے وسائل جو ہے وہ کھاتی جا رہی ہے۔ تو اب اتنے تھوڑے سے یہ رہ جائیں گے، اور پھر جو ہیں وہ ان پر راج کریں گے یہودی، اور بڑے پھر ان کو تھوڑے لوگ ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ان کو کنٹرول کرنا جو ہے آسان ہوگا، اور انسانوں کو کنٹرول کرنے کے ذریعے وہ کہ طریقہ کار وہ مختلف جو ہیں اب دنیا میں اپناتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے کس ملک کو، جیسے ورلڈ بینک، IMF، یہ ادارے تو تھے ان کے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی اب ایک ہی بینک ہوگا، ورلڈ بینک کے جو ہے اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ہی بینک بنائے گی پوری دنیا کا، سارے وسائل اس کے پاس ہوں، اور یہ جو کرنسی نوٹ جو ہیں یہ آپ کے بالکل ختم کر دیے جائیں گے۔ چائنا میں تو کافی حد تک کرونا کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا، ڈیجیٹل کرنسی جو تھی موبائل میں، آج کل آپ جانتے ہیں ایزی پیسہ، جائز کیش وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں بھی دور دراز کے دیہاتوں تک لوگوں کو پاس پتہ ہے، سہولت ہے، لیکن ابھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا کہ یہاں سے جو بچہ شہر میں کمائی کرنے کے لیے آیا، اس نے اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہیں تو چلو وہ بھیج دیتا ہے، لیکن آئندہ جو ہے خریداری بھی اسی طرح سے کی جائے گی۔ تو
آپ کے موبائل میں ہی آپ کی کرنسی ہوگی اور وہاں سے ہی آپ جو ہے اگلے کو شفٹ کر دیں گے. یعنی سارا ایک نمبروں کی گیم ہوگی. آپ کے ہاتھ میں نہ کیش ہوگا نہ سونا ہوگا. جو سارے وسائل ذخائر قوت جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہی ہوگی. وہ نام اقوام متحدہ کا ہوگا اور لیکن وہ کنٹرول وہی کریں گے اس کو. اور جو مین چیز انہوں نے کہا یہ جو قومی حکومتیں ہیں, پہلے یہ دیکھیں یہ سازش کے تحت امت کو ختم کیا گیا. قومیت کا ایک جو ہے نا وہ جذبہ اجاگر کیا گیا کہ آپ عرب قوم ہیں, آپ ٹرکش ہیں, آپ ایرانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ پشتون ہیں, تو آپ آذری ہیں. تو اس طرح سے الگ الگ. یہ دیکھیں اقبال نے جو کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ اس طرح سے جس طرح خدا یا بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے, اس طرح سے نیشنلزم جو تھا اس کو پروان چڑھایا گیا. اور اب اس کو سمجھ لیں کہ نیشنلزم کو اب وہ کنورٹ کریں گے انٹرنیشنلزم میں, کہ تمام قومیں, تمام حکومتیں, تمام ممالک اپنی اپنی عصبیتوں کو چھوڑیں اور صرف ایک ہی جو ایک حکومت بنے گی پوری دنیا کی, اس کے تحت وہ جس طرح صوبوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں, ہمارے ہاں تو صوبے بھی لڑتے رہتے ہیں نا, ہمیں اختیارات نہیں گئے, تو اس طرح سے پوری دنیا کو جو ہے یہ کنٹرول کریں گے یہودی, کہ تمام ممالک جو ہیں وہ وسائل جو ہیں وہ. اور اچھا جی, اور ذاتی ملکیت جو ہے, جو پرائیویٹ آپ کے پاس دولت ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی جو ہے کوئی مل ہے, کوئی فیکٹری ہے, اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی اور سارا کا سارا جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا. اور حکومت وہی نہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو ہے یہ ہوگی, تو وہ ورلڈ جو حکومت ہوگی وہی مالک ہوگی ساری زمین کی بھی, اور زمین پر بنی ہوئی ساری عمارتوں کی, سارے کاروباروں کی, وہی حکومت جو ہے وہ مالک ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ 2021 سے لے کر تو 2030 تک جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. اور جس طرح ہمارے علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یہ دجال کی جو ہے یہ آمد ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ بیس تیار کی جا رہی ہے, سٹیج جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو ہیں وہ نوجوان بھی اور سمجھدار لوگ بھی یہ سب کے سب اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے نا بہت ہی کوئی جیسے نئی کوئی فلم جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے, دجال آئے گا تو یار ہم بھی دیکھیں گے, ایک آنکھ والا بندہ ہے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ ایسی ہماری قوم ہے کہ دنیا میں کہیں ہو نا جی سونامی آ رہی ہے, سائیکلون آ رہا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ سمندر سے دور بھاگ گئے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کراچی کے ساحل سمندر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, تو پولیس والے ان کو روکتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہو, کہتے ہیں ہم نے طوفان دیکھنا ہے, سمندری طوفان کیسا ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہمارے ہاں یہ ذوق اور شوق پایا جاتا ہے کہ جب بھی دجال آئے گا تو فوراً لوگ جو ہیں یہ کیمرے لے کر اور یہ موبائل لے کر اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ ہم دیکھیں یہ کیا ہے, کہاں سے آ گیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اور آپ نے یہ اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء جو ہیں اپنی امتوں کو یہ دعائیں سکھلا کر گئے ہیں کہ فتنہ دجال سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. تو اللہ کا شکر ہے اگر وہ ہمارے دور میں ظہور نہیں ہو رہا اس کا, تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گو کہ بہت ہی پرانے دور سے ہم بدتر دور میں ہیں, لیکن آنے والا جو ہے دجالی دور جو ہے وہ اس کے پنجے مضبوط گاڑے ہوں گے. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم دجال کے دور سے پہلے کا جو دور ہے وہ اس میں زندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو تاخیر کر دے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نہ ہی فتنے آئیں, کہ نہ ہی ہم سے یہ آزمائش ہو کہ تم خدا کے پرستش کرنے والے ہو یا دجال کے, کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا, جس کو وہ اپنی جہنم میں پھینکے گا وہ اللہ کی جنت میں ہوگا, اور جس کو وہ جنت میں پھینکے گا تو وہ اللہ کی طرف سے جہنم میں جائے گا. تو یہ آزمائش جو ہے بڑی سخت ہوگی, ہمیں جو ہے اس کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے, اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ مطالعہ کرنا چاہیے, مختلف لوگوں کو سننا چاہیے, اپنے کان اور آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے, اس حساب سے جو ہے وہ پالیسیز بنانی چاہیے کہ جتنا جو ہے ہم اس میں جو ہے وہ ریزسٹنس شو کر سکتے ہیں, مزاحمت کر سکتے ہیں. جس طرح کہ سعودیہ نے جو بڑا زور لگا لیا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور اب وہ کھل کر ان کی باتیں اسرائیلیوں کے سامنے آنے والی ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کہ پاکستان اگر مان لے تو بہت سے اسلامی مالک جو ہیں وہ تو رڑکنے بھی نہیں ہیں, ایسے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنی پایان دکھنے, یہ تو ان کی تو اوقات ہی اتنی ہے. تو جیسے وہ اپنا طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہ
جمعہ 8 دن، یہ 100 سال سے زیادہ ان کو ہوئے نہیں ہیں، اپنے اپنے ملک لیے بیٹھے ہیں، اور ہماری تو ترکوں کی صدیوں کی تاریخ ہے. تو اس بات سے بھی عربیوں کو بڑی مرچیں لگی تھیں کہ یہ اس نے کیوں کہہ دیا. تو صحیح بات اس نے کہا کہ انگریز نے آگے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملک بنا کے دے دیے، لوگ بھی اپنا بھی کھاؤ تو میرے بھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا رکشے والے کے داتا صاحب جانا، اس نے کہا ہاں جانا، اس نے کہا یہ شاپر لے جا وہاں سے چاول ڈلوا کے نا، تو میرے لیے بھی لے آنا، خود بھی کھا لینا. تو یہ انگریزوں نے اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے عرب ممالک بنا دیے ہیں کہ تیل نکالتے جاؤ، تھوڑا سا منافع آپ کمائی جاؤ، باقی جو ہے ہمیں کھلاتے جاؤ. تو اب مزید یہ جو ہے یہودیت جو ہے اپنے پنجے جو ہے دنیا میں مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے. اچھا، ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ دیکھیں، مذہب سے دور کیا جاتا ہے لوگوں کو. پہلے انہوں نے کرسچنز کو ہی، ہاں، اور اس نے یہ بات کی کہ یہ جو رومی ہیں یہ سارے تباہ ہو جائیں گے، یعنی رومیوں سے مراد وہ کرسچینٹی لیتے ہیں اور یورپ کے لوگ لیتے ہیں. پہلے انہوں نے مذہبی طور پر وہاں پر جو تحریکیں چلائیں، جو مذہب سے بیزاری کی، آزادی کی، جس کو لبرلزم کا نام دیا گیا، اور اچھے اچھے نام جو یہ دیتے ہیں ایسی تحریکوں کو. کرسچینٹی جو پیور کرسچینٹی ہے اس کے پیچھے جائیں، آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کی ننس کو دیکھیں، پوپس کو دیکھیں، تو یہ بالکل آپ کو لگے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ان کی مماثلت پائی جاتی ہے، اور ان میں شرم و حیا، پردہ، سارا کچھ ان میں کرسچنز میں موجود تھا. تو انہوں نے یورپ میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ختم کیا، حقوق نسواں کے نام پر، ایکول رائٹس کے نام پر، لبرلزم کے نام پر. تو بڑے خوشنما نعرے دے کر انہوں نے کرسچنز کے دلوں سے کرسچینٹی کو نکالا، اور وہ صرف بائی نیم جو ہے، بائی نیم جو کرسچنز ہیں ان کو یہ کہہ دیا کہ بس سنڈے کے سنڈے آپ چرچ میں چلے جائیں، آپ ٹھیک ہے کرسچن ہیں، نہ بھی جائیں تو آپ کا نام جو ہے وہ فرنینڈس ہے تو آپ کرسچن ہیں، آپ عیش کریں جو مرضی، جس طرح سے مرضی جو ہے زندگی گزاریں. اس کے بعد جو انہوں نے سمجھا کہ یہ دشمن نمبر 1 جو ہے مسلمان ہیں، تو ان پر بھی محنت کی جائے. تو ہمارے ہاں بھی الحاد کی مختلف تحریکیں اور ایسے چینلز، ایسے لوگ، ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے، ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں جو مسلمانوں میں جو ہے نا مذہبی انتشار پیدا کریں اور ذہنی طور پر مسلمانوں کو پریشان کریں، اور اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے شوشے اور اس طرح کی چیزیں مسلمانوں میں چھوڑیں کہ جس سے یہ دین سے متنفر ہو جائیں، دین کے بارے میں ان کا دماغ جو ہے وہ گھومنے لگ جائے، اور ان کو پہلے تو دال روٹی مشکل ہے، اور اوپر سے یہ مذہبی بحثوں میں ان کو الجھا کر تو یہ اللہ کا کنسیپٹ، رسالت کا کنسیپٹ اور ان چیزوں سے ان کو دور کر دیا جائے. کیونکہ اگر کسی مسلمان کو وہ کہیں گے کہ یہودی ہو جا، تو یہ تو مسلمان نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہمارا یہ نہیں نہ بن سکتا، تو اس کو ہم نے اپنے اور جوگا بھی نہیں رہنے دینا، یہ ان کے کام سے بھی چلا جائے. تو اس طرح سے وہ پلاننگ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے سارے فنڈز جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں آپ نے وہ جناب ٹرمپ جو ہیں وہ اب تو ان پر کبھی کبھی نا دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. یار بندہ کبھی کبھی نا بڑی اچھی بات بھی کر دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ مجھ پر ایسی فائلوں پہ سائن کرواتے ہیں، کووڈ کے نام پہ فائلیں پڑی تھی، اور اندر جو فنڈ تھے وہ کہا جی پاکستان کی یہ جو این جی اوز ہیں ان پر ہم خرچ کریں گے، اور وہاں پر جو ہے یعنی حکومت کو نہیں دیں گے اربوں ڈالر جو ہے، تو این جی اوز کو دیں گے. کس لیے؟ عورتوں کی آزادی کے لیے. اس میں عورتوں کی آزادی جتنی بھی این جی اوز ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ لڑکیوں کو لے کر جاتے ہیں ورکشاپس کے نام پر، اور اسلام آباد میں پھر جا کر وہاں سے پھر باہر کے ٹور بھی لگواتے ہیں، سارا کچھ ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ گاؤں دیہات میں جو تم تھوڑی بہت سلائی کڑھائی کرتی ہو، ماں باپ کی خدمت کاری، اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے، تو یہاں آؤ، یہاں ہم تمہیں رنگینیاں بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے جو ہے تمہیں ہزاروں لاکھوں روپے بھی ملتے ہیں. تو پھر تاکہ ہر لڑکی جو ہے وہ یہی نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا باپ کیا باپ لگتا ہے مجھے روکنے والا. تو اس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو بھی گمراہ کرنا اور آبادی کو کنٹرول کرنا، وسائل کو اپنے ہاتھوں میں لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں یہودی، اور کریں گے یہ اقوام متحدہ کے نام پر. اور خود یہ سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کا وہ بابا دجال نہیں آ جاتا، تب تک انہوں نے بیٹھے رہنا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے انتشار پیدا کرنا ہے. مختلف چیزوں کو ہمیں آپس میں جوڑ کر دیکھنا ہوگا.
ہم اصل میں دیکھتے ہیں ایک خبر جو ہے نا، اچھا یہ خبر الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن اگر اوورآل آپ دیکھیں تو ورلڈ میں جو ہو رہا ہوتا ہے تو 4 5 6 خبریں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، تانے بانے ان سب کے جو ہے آپس میں ملے ہوتے ہیں. جس طرح سی پیک سے ان کو تکلیف ہے، اور اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کہ چائنا میں جو ہے ایک صوبہ مسلم اکثریتی، اس میں جو ہے اس کی اب خبریں وہ ہو پہلے سے رہا کئی سالوں سے کہ چائنا کی اپنی حکومت ہے، اپنی پالیسی ہے، اپنا قانون ہے، وہ نہیں اتنی مذہبی آزادی دیتے، تو اب اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے، خبروں میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کہیں گے کہ اب چلو جی ان کے خلاف جو ہے جہاد فرض ہو گیا. اور چائنا کو روکنا اور دنیا کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں کرنا، پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، ایران کو مسلمانوں کے خلاف شیعہ سنی کا جو فساد ہے اس کو بھڑکانا، اور انڈیا کی دم پر ہاتھ پھیرنا کہ تم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ سارا کچھ کر کرا کے انہوں نے کرنا کیا ہے، اپنے مفاد حاصل کرنے ہیں، دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، کم کرنا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہماری فوج کو، ہماری حکومتوں کو، ہماری ایجنسیوں کو ان ساری سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کر کے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، کہ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ دجال سے پہلے پہلے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے پاس ہی بلا لے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس ابتلا اور آزمائش میں مت ہی ڈالے کہ خدا نخواستہ ایسا دور ہو کہ ہم پر کوئی گن رکھتے تو پوچھے کہ ہاں بتا بھائی اللہ کو ماننے والا ہے کہ دجال کو ماننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اور ہمارے بچوں کو بھی ایسی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچائے. اللہ رب العزت اپنے دین کی جو ہے نصرت فرمائے، اپنے دین کے ماننے والوں کی نصرت فرمائے، اور کافروں کو، سازشیوں کو ذلیل و خوار کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.